اٹھا کے دیکھو، ایک شرابی تھا، گنہگار تھا، مجرم تھا، مگر ایک رستے سے گزر رہے ہیں، قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا آدھا جز بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ٹکڑے پر لکھا ہوا پایا، اس ٹکڑے کو اٹھاتے ہیں، اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اس کو دھو کر دو طرح کی روایات آتی ہیں، ایک میں آتا ہے کہ اس کو دھو کر آپ نے تناول فرما لیا تھا، کھا لیا تھا، ایک میں آتا ہے کہ اس کو اٹھا کر خوشبو لگا کر ایک محفوظ مقام پر رکھ دیا۔ اللہ کو یہ ادا پسند آ گئے، ادا پسند آئی، اسی قرآن پاک کی آیت کے آدھے جز کی اتنی قدر کی، ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو ایک وقت میں شرابی تھا، اس آیت کے جز کو اٹھانا، اس کی قدر کرنا، اس سے محبت کرنے کی برکت یہ ہوئی، اللہ پاک نے حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وقت کا ولی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ وہ قرآن پاک ہمارے ان حفاظ کرام کے سینوں میں محفوظ ہے۔ کس قدر خدا کی قسم خوش نصیب ہے، ایسے سینے، ایسی جانیں کبھی قبر کے عذاب میں مبتلا نہیں ہوتی۔ اگلے دن ایک کلپ میں دیکھ رہا تھا مصر کا، تقریباً 10 سال بعد، کتنی 10 سال بعد اس کی قبر کھلی، حافظ قرآن تھے، قاری قرآن تھے، 10 سال بعد اس کی قبر کھلی، خدا کی قسم ایسا چمکتا چہرہ تھا، چہرے سے نور نکل رہے تھے، ہونٹوں پہ ایسی ایک نزاکت تھی، یہ اللہ کے کلام پاک کی برکت ہے۔ بہار رات ایک جگہ پہ قاسم پور کالونی میں محفل تھی ختم قرآن پاک کی، اچھا وہاں کے جو دو بھائیوں نے پڑھا نا، 2 بھائی تھے، اچھا پھر ان 2 بھائیوں نے پڑھا، وہ 3 بھائی تھے، وہ کتنی 3 بھائی تھے، تینوں حافظ قرآن۔ سبحان اللہ۔ جب میں ان کے والد صاحب سے ملنے لگا تو اس والد صاحب کے استاد محترم حضرت علامہ مولانا فضل رسول صاحب دامت برکاتہ اللہ کے میرے ساتھ تشریف فرما تھے، میں ان کے قریب میں بیٹھا تھا، پھر انہوں نے کہا کہ صاحب یہ والد صاحب میرے شاگرد ہیں، پچھلے سال سے نہیں، اس پچھلے سال میں نے اس کے پیچھے مکہ پاک میں پورا قرآن پاک سنا ہے، میرے شاگرد ہیں، اس میرے شاگرد کی خوش بختی ہے اس کے 3 بچے، تینوں حافظ قرآن ہیں۔ سبحان اللہ۔ حفظ قرآن کی جو برکت ہے نا، روایتوں کا مفہوم ہے قیامت والے دن یہ حافظ قرآن 10 آدمیوں کو جنت میں لے جائے گا۔ روایت کا یوں بھی مفہوم آتا ہے کہ حافظ قرآن کو کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا، درجات بلند ہوتے جائے، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ دعا فرمائے کہ اللہ کریم ہماری بھی آل اولاد، ہماری نسلوں میں بھی حفاظ کرام پیدا فرمائے اور حفاظ کرام سے محبت عطا فرمائے۔ اللہ ان دونوں حفاظ کرام کو قیامت تک اللہ شاد و آباد رکھے۔ کاش اس بابرکت محفل میں دعا کرتے ہیں ہم سب کو جتنی بھی حفاظ کرام ہیں، اللہ کریم ان کو پوری زندگی اسی طرح قرآن پاک سناتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں حفاظ کرام کو بہت بہت مبارک پیش کرتا ہوں، اللہ کریم ان کی یہ خوش بختی آخر دم تک قائم رکھے، سلامت رکھے۔ ان کے عزیز، ان کے ورثاء جو دوست احباب رشتہ دار تشریف لائے ہیں، ان کو بھی بہت بہت مبارک پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم سے دعائے اللہ کریم ان کو خیر و عافیت والی نیکیوں بھری لمبی زندگی عطا فرمائے، آخر دم تک اسی طرح مصلی رسول پر قرآن پاک سناتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔